السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فرشتے کے ذریعے مدد۔ روایت ہے کہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تاجر تھے جو شام سے مدینہ اور مدینہ سے شام کو مال لے جاتے تھے اور قافلے کے ساتھ کبھی نہیں جاتے اور اللہ پر توکل کرتے تھے۔ ایک بار شام سے مدینہ منورہ کو مال لا رہے تھے، ناگہاں ایک ڈاکو گھوڑے پر سوار ان کے آڑے آیا اور تاجر پر چلا کر دوڑا۔ تاجر نے کہا، یہ مال تو لے جا اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، مال تو میرا ہی ہے، میں تو تیری جان چاہتا ہوں۔ تاجر نے پھر کہا، میری جان لے کر تو کیا کرے گا؟ مال لے جا اور مجھے چھوڑ دے۔ اس ڈاکو نے وہی پہلے والی بات پھر کہی۔ تاجر نے کہا، اچھا اتنی دیر مجھے مہلت دے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں اور کچھ دعا کر لوں۔ اس نے کہا، جو جی چاہے کر لے۔ تاجر نے وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھی، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ذی العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال کما یرید، اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک واسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقک وبرحمتک التي وسعت كل شيء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی اغثنی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی دیکھا کہ ایک سوار سفید گھوڑے پر چڑھے ہاتھ میں نور کی تلوار لیے آپ پہنچا۔ وہ ڈاکو سوار کو دیکھ کر اس پر دوڑا۔ جب قریب پہنچا تو اس سوار نے ایک ایسا نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر تاجر کے پاس آ کر کہا، تو اسے قتل کر۔ تاجر نے کہا، تم کون ہو؟ میں نے اب تک کسی کو قتل نہیں کیا، نہ اس کے قتل سے میرا جی خوش ہوا۔ سوار نے لوٹ کر اس ڈاکو کو قتل کیا اور اس تاجر سے آ کر کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، آسمان سوم پر رہتا ہوں۔ جب تو نے پہلی بار دعا کی تو ہم نے آسمان کے دروازے پر کچھ سخت آواز سنی جس سے ہم نے جانا کہ کوئی بات پیدا ہوئی۔ جب تو نے دوسری بار دعا کی تو آسمان کے دروازے زور سے کھلے کہ ان سے چنگاریاں اڑنے لگی۔ تیسری بار میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آواز دی کہ اس مصیبت زدہ کو مدد کو کون جاتا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس کام پر معین کی جائے۔ تم جان لو کہ جو شخص مصیبت کے وقت تیری یہ دعا پڑھے گا، وہ کوئی حادثہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت سے اس کو بچا دے گا اور اس کی فریاد رسی فرمائے گا۔ وہ تاجر اس واقعے کے بعد سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں واپس آیا اور حضور نبی میں آ کر سارا قصہ بیان کیا اور دعا سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسماء الحسنی کی تلقین کی، جس کے وسیلے سے دعا مستجاب ہوتی ہے اور سوال مقبول ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بہت سارے خیال